بالعالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم اذلۃ علی المؤمنین وأعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی 54 آیت تلاوت کی۔ اس کا مفہوم، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے جو مومن بندے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینے میں جو آخری فیز ہے جس میں ریزسٹنس اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے بارے میں ایک پکچر کھینچ رہا ہے، اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت، مزید اس کے اوپر ڈٹے رہیں، اس کے اوپر قائم رہیں، اس سیدھے رستے کے اوپر، اس کے لیے ایک موٹیویشن۔ اور اگر نہیں کریں گے یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمن میں، اپنے مومن بندوں کے ذمن میں دیا، تو اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے، جو اس کا رزلٹ نکلے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کنکلوژن میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت یہاں پہ ہے، یہ مومنوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک ان کی تربیت اور ڈیولپمنٹ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب دین اسلام کے اندر پسپائی اختیار مت کرو۔ اگر تم ارتداد کرو گے، پیچھے ہٹو گے سیدھے رستے سے، تو ہم تمہیں بدل کر ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے، اور یہ جو دوسری قوم آئے گی اس کے اندر 3 صفات موجود رہیں گے جس کی وجہ سے اللہ ان کو جو ہے غلبہ دے گا۔ پہلی صفات رہے گی کہ یہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دوسری یہ رہے گی کہ یہ مومن جو آپس میں، مومنوں کی جو جماعت ہے، جو گروپ ہے، ان کے اندر جو ہے آپس میں ایک نرمی ہوگی، اور جو کفر ہے، جو طاغوت ہے، جو فالسہڈ ہے اور جو ٹرنی ہے، اس کے خلاف جو ہے بہت شدید ان کا ایٹیٹیوڈ رہے گا۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے کوئی ملامت سے جو ہے خوف نہیں کریں گے۔ اور یہ خاص فضل ہے اللہ جو اپنے بندوں کے اوپر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر تمام چیزوں سے واقف ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اوپر آج کے خطبے میں چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ جو اللہ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ اللہ دنیا میں مومن اس کے جو بندے ہیں، اگر وہ اس رستے کے اوپر چلتے رہیں تو ان کو جو ہے ایک غلبہ دے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ریزسٹنس ایکٹیو بدر سے شروع ہوئی تھی، اس کا جو اختتام تھا، اس کا جو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کفار کے ساتھ اس کا لاسٹ رزلٹ تھا، وہ فتح مکہ کی صورت میں تھا کہ جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے تھے، ان کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پلٹ کے کعبے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، تو مجھے دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر یہاں کے یہ اوباش، یہ بدماش لوگ مجھے نکالنے پہ مجبور نہیں کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ آپ کے آنکھ میں اس وقت آنسو تھے۔ تو یہ جو کیفیت تھی، اللہ نے جو ہے 6 to 8 ایئرز جو ریزسٹنس میں یہ لوگ ثابت قدم رہے، اس کا یہ نتیجہ دکھایا کہ اللہ نے فتح مکہ سے ان کو جو ہے نوازا، اور وہ مکہ جہاں سے ہجرت کی تھی وہاں پہ ایک فاتح کے حیثیت سے آپ داخل ہوئے۔ تو یہ جو داخلہ ہوا 8 ایئرز کا فیز رہا، اس میں جو ماحول بلٹ اپ ہوا اس کے حوالے سے چند باتیں رہیں گی، نہ کہ پورا فتح مکہ کا جو واقعہ تھا کس طریقے سے وہ پیش آیا، اس کے اوپر ایک سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو لیسنز ہیں، جو ایمان کا سبق ہے، اس کے اوپر چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اب جو ایمان لائے ہو وہ لوگ پسپائی اختیار مت کرو، تو یہ سورت مائدہ یہ مدینے میں نازل ہوئی،
جبکہ مہاجر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اور مدینے کے اندر جو دو بڑے گروہ تھے اوس اور خزرج، یہ بھی جو ہے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آ گئے تھے، لیکن ان کے درمیان میں ایک بیچ تھی پوری کی پوری، اس کا لیڈر عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، جو منافق رئیس المنافق کہلائے، جو کہ منافقوں کا سردار، اور یہ ہر جگہ پہ اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہیمپر کرنے کی کوشش کرتا، حالانکہ بظاہر یہ اپنے آپ کو دکھاتے کہ یہ اسلام کے بہت بڑے مخلص ہیں، لیکن ان کی جو سازشیں رہتی، ان کی جو تگ و دوڑ رہتی، وہ اس لیے رہتی کہ ہم جو ہے اسلام کو سبوٹاج کریں، اور جو کفریہ طاغوت جو فورسز ہیں ان کو سپورٹ کر کے ان کے ساتھ جو ہے برسر اقتدار چلیں۔ تو یہ جو ارتداد اللہ کہہ رہا ہے کہ پسپائے اختیار مت کرو، تو یہ مدینے میں دو شکلوں کے اندر جو ہے رونما ہو رہی تھی۔ ایک شکل یہ تھی کہ جو یہودی علماء تھے، یہ یہودی علماء صبح کو ایمان لاتے، جب وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کا اثر و رسوخ اتنا پھیل رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اتنی انفلوئنشل ہے کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی۔ اب یہ جتنے باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے پیرلل میں یہ جو اسٹریٹجیز ہیں، اس کے پیرلل میں آج کے وقت کو بھی آپ کو سمجھ کے اینالائز کرنا ہوگا کہ جو اسٹریٹجی وہاں پہ ہوئی تھی وہ اسٹریٹجی کیا اس وقت بھی جو ہے چل رہی ہے، کیونکہ جتنی بھی جو اسٹریٹجیز پہلی بنائی گئی تھی، ایسا نہیں کہ ہر دور میں جو ہے ایک دم نئی اسٹریٹجی آئے گی۔ جو وہ بات ہے کہ اولڈ مونک نیو بوٹل، کہ جو پرانی شراب ہے اس کو نیا لیبل بنا کے بھیجو، تو وہی فکر میں اسٹریٹجیز میں ان سب جگہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ پرانی اسٹریٹجی بس شکل بدل جاتی ہے، اس کا پریزنٹیشن کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ سازش کی، خاص طور پہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو اکابر تھے، جو بڑے قسم کے لوگ تھے، کہ ہم صبح کو اسلام قبول کر لیں گے، اور پوری اپنی جو اپنا وقت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بٹھائیں گے، ان کے صحبت میں رہیں گے، آس پاس رہیں گے، تاکہ پبلک کی نظر میں بھی ہم آئیں اور لوگ جو ہے سوچیں کہ ارے اتنی بڑی شخصیتیں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر جیسے شام ہو جائے تو شام ہوتے ہوتے ہم اسلام سے نکل جائیں۔ یہ اسٹریٹجی کا مقصد کیا تھا کہ ہم لوگوں کے اندر اتنا کنفیوژن پیدا کر دیں کہ یہ بڑے قسم کے لوگ جو علماء ہیں، جو تورات کے حامل ہیں، جو تورات کو پڑھتے ہیں، ان کا خود اپنے معاشرے میں ایک بہت بڑا ہولڈ ہے۔ جب صبح شام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آخر میں شام کے وقت یہ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، تو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ کمی ہوگی اس پیغام کے اندر کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں۔ تو ایک یہ ارتداد تھا، اور یہ ارتداد ظاہر سی بات ہے پورا کا پورا پلانڈ تھا، تو اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان کی جو رمق ہے ان کے اندر کبھی داخل نہیں ہوئی۔ تو وہ آج جتنے بھی جاسوس قسم کے ہیں جو مسلمانوں کے سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر کے ان کو جو ہے الگ غلط راستے پہ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ موومنٹس اور ان سب میں لے کے جانا چاہتے ہیں، غلط ان کے اندر جو ہے یہ فحاشی اور ان تمام چیزوں کو بلٹ اپ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مومن نہیں ہیں۔ لیکن یہ آیت میں جن کی طرف روح سکون ہے وہ یہ لوگ نہیں ہیں جو پلان کر کے اسلام قبول کر کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو خلوص کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھی، دیکھا، ان کے کیریکٹر کو دیکھا کہ ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور انہوں نے قبول کیا۔ لیکن اب جب قبول کر لیا، اب وہ رستے پر چلنے کے لیے جو قربانیاں درکار ہے، اس قربانیوں کے اس میں جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہ سک رہے ہیں۔ جب حکم آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے جنگ کے لیے نکلو، اب جو ہے ان کے پیر جو ہے وہ لرز رہے ہیں، وہ کانپ رہے ہیں، اب ان کو جو ہے خوف بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے جن کے دلوں میں ایمان کی کمی تھی، وہ اس طریقے سے ہوتے ہوتے اسلام سے جو دور نکل رہے ہیں، ان کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ مَن یرتد منکم عن دینہ، اللہ کے دین سے جو ہے ارتداد مت کرو، اور اگر تم کرو گے تو اب آگے جو ہے وہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو ہر ایک مومن کے لیے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں، یہ جو نفاق آتا ہے جس کی طرف اللہ کا روح سخن ہے، وہ اسی لیے آتا ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غالب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ تمام قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافق تھا، اس کا اصل پرابلم کیا تھا؟ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا جو ہے بادشاہ بنا لیں گے، دونوں قبیلوں کا ایک مشترکہ بادشاہ، اور اس کے لیے ایک سونے کا تاج بھی تیار کر دیا گیا تھا۔ لیکن اسی وقت ڈیولپمنٹس اس طریقے سے ہوئے کہ اوس اور خزرج دونوں اسلام قبول کر لیے مصعب بن عمیر کے ہاتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت میں جو ہے وہاں پر پہنچے، تو آپ کو یونانیمسلی ان تمام لوگوں نے اپنا ڈی فیکٹو لیڈر تسلیم کر لیا۔
تو وہ جو اس کے اندر اقتدار کی محبت تھی وہ چیز اس کے اندر پوائزن بن گئی کہ اب میں ہر وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گا. تو جو دنیا کی محبت ہے وہ چیز ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اب 3 چیزیں بیان کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو یحبہم و یحبونہم، جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یہ جو لو کا بانڈ ہے یہ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے، کبھی 1 سائیڈڈ نہیں ہوتا، ایک طرفہ عشق نہیں ہوتی، ایک طرفہ عشق لو کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ 2 سائیڈڈ ہوگا، تبھی وہ ریئل لو کہلائے گا. تو اللہ اپنے بندوں کا اکرام کر رہا ہے کہ جو لوگ اپنے صبح شام جو ہے میرے دین کے اس کے لیے لگاتے ہیں، اس کے اندر جو قربانیاں آتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو ان کو میں بھی جو ہے محبت کرتا ہوں. وہ تو مجھ سے کرتے ہی ہیں محبت، لیکن میں بھی ان کو جو ہے اسی طریقے سے محبت کرتا ہوں، اور اس طریقے سے اللہ ان کا اعزاز اکرام بڑھا رہا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ اللہ سے شدید محبت کریں. یعنی کہ سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ کی ذات سے ہو سکتی ہے. باقی جتنی محبت ہے اسلام ان تمام محبت کو ختم نہیں کرتا. عیسائی نے جو ہے، عیسائیت نے، کرسچینٹی نے تمام محبت کو جو ہے ختم کر دیا. جو ایک انسان کے اندر اللہ نے پلیجر کا مادہ رکھا، پھر اس کے لیے نکاح کا جو طریقہ بتایا، انہوں نے نکاح کو ختم کر کے روحانیت اختیار کی کہ ہم کو اللہ سے محبت کرنے کے لیے جتنے اپنے جو ڈیزائرز ہیں ان کو انیہیلیٹ کر دیں، یعنی کہ ان کو کرش کر دیں. اس طریقے سے وہ لوگ غلط نتائج پہ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا اس میں تمام جو محبت حلال ہے، سورہ توبہ کی آیت میں ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، یہ تمام جو اللہ نے محبت گنائی یہ سب تابع ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے. تو کسی کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ تمام محبت کو جو ہے تابع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے اندر. تو یہی جو ہے صحابہ اکرام کی تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس میں کی تھی کہ سب کے لیے جو ہے مقصود وہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات بن گئی تھی کہ ہمارا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی سب بتانے آزری، ان الحکم الا للہ. اس سلوگن کے تحت، اس کے تحت انہوں نے اپنی نرچرنگ، اپنی اپ برنگنگ اور یہ تمام کی. اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا پھر یہ اللہ ٹیسٹ بھی کرے گا. جو محبت ہے اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوگی. آپ ایک پروڈکٹ بھی خریدتے ہیں اپنے پیسے لگا کے تو آپ اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. کیوں؟ آپ نے محنت سے کمائی، آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، آپ کو بھی محبت ہوتی ہے. تو اللہ بھی جو ہے وہ محبت کو ٹیسٹ کرے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں بھوک سے، خوف سے، ان تمام چیزوں سے لازماً آزما کے رہیں گے. اور اس کے اندر جو ثابت قدم رہے گا، جو اس کے اندر بھی اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہے گا، وہ گھبرائے گا نہیں، وہ جو ہے پسپائی اختیار نہیں کرے گا، ان سے اللہ تعالیٰ کا نصرت کا، فتح کا جو ہے وعدہ ہے. تو یہ جو صفات مومن کی ہے اس کے اوپر جو ہے ہم کو تربیت کرنے کی، اپنے اندر یہ صفات کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اللہ کے محسنین اور محبین بندوں کے اندر جو ہے شمار ہو جائیں. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنایا تھا فیز، جس میں صحابہ اکرام جو ان کے اوپر بڑے بڑے لشکر چڑھاؤ کر کے آ رہے تھے اور منافقین ان کو ڈراتے تھے کہ یہ تو بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے ہیں، یہ تو بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے. اس وقت جب یہ صحابہ اکرام بات سنتے تو جن کے اندر وہ ایمان کی کیفیت تھی وہ اور بڑھ جاتی اور وہ کہتے تھے اللہ تو اس کا ہی وعدہ کیا، اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ بڑی بڑی فوجوں سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا، اور پھر وہ ایمان کے نتیجے میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور پھر اللہ ان کو فتح سے جو ہے یہ کرتا ہے. آج بھی جو ہے اسی پیرل کے اوپر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز تھی اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، کہ یہ مومن جو بندے ہیں ان کے اندر جو ہے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جو کفر ہے اس کے خلاف جو ہے بہت سخت، بہت ہارڈ ان کا جو ہے ایک اسٹرانگ ان کا سٹینس رہتا ہے. جو صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی تھی اس سے ہی ہم کو دکھتا ہے یہ ان کے تربیت سے کہ کس طریقے سے آپس میں ان کی جو جماعت تھی اس جماعت میں ان کے اختلاف بھی ہوا کرتے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی کبھی کسی کے اندر جو ہے آپسی اس میں بغض اور عداوت نہیں ہوتی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں کی جو رائے کسی بھی معاملے کے اوپر نکلتی یہ 180 ڈگری کے اپوزٹ رہتی. حضرت ابو بکر ایک رائے دیتے اور حضرت عمر کی جو رائے ہوتی وہ اس کے مختلف ہی ہوتی، 180 ڈگری اپوزٹ
رہ دی. لیکن کبھی جب تک یہ لوگ ساتھ رہے ایک دوسرے کے, کبھی آپس میں ان کی جو ہے رنجشیں نہیں تھی, کیونکہ وہ اللہ کی محبت ان سب کے اوپر جو ہے غالب تھی. حضرت ابو بکر کوئی مشورہ دیتے تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ میں جو ہے آگے بڑھ جاؤں, یا پھر اس مشورے کے نتیجے میں لوگ جو ہے دیکھیں کہ میں کتنا ذہین ہوں. یا حضرت عمر دیتے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں جو ہے کاؤنٹر کروں حضرت ابو بکر کے نیریٹو کو اور ایک اپنی بھی سٹینڈنگ بتاؤں کہ میں بھی بہت مضبوط ہوں, بلکہ دونوں کا یہ جو ہے انٹینشن رہتا کہ ہم جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اسٹریٹجی اس کے لیے بہتر ہے ہم اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں, وہ سوچ کے یہ لوگ دیتے. اور آپس میں ان کا جو معاملہ تھا, یہ جو فتح مکہ ہوا اس سے پہلے صلح حدیبیہ پیش آئے, تو صلح حدیبیہ میں کچھ شرائط لکھی گئی تھی. جب وہ شرائط لکھی جا رہی تھی, ابھی دستخط فائنل نہیں ہوا, تو اس میں ایک شرط تھی کہ جو آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے گا اس کو مدینے والوں کو واپس کرنا چاہیے, اور جو آدمی مدینے سے بھاگ کے مکہ آئے گا اس کو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ابھی یہ چیز بس لکھی جا رہی تھی, ڈرافٹ میں تھی کہ ایک صحابی جو ہے مکے سے بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں آ گئے, جو حدیبیہ میں کیمپ کیے تھے وہاں پہ. اس وقت جو ہے جو کفار جو نیگوشیشن کرنے آئے تھے وہ اڑ گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ واپس کرو. تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ابھی یہ چیزیں فائنل نہیں ہوئیں, ابھی تو ہم بس لکھ رہے ہیں اور اسی درمیان یہ آ گئے ہیں, تو ان کو جو ہے اجازت دے دی جائے. تو وہ کفار نے کہا کہ نہیں, اگر آپ نہیں واپس کریں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ صحابی کو کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں. حضرت عمر جو ہے اتنے اس وقت جلال کے اندر موجود تھے, ان کے اندر اتنا وہ تھا کہ آپ اس صحابی جو واپس مدینے سے واپس مکہ مطلب حدیبیہ سے واپس مکہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, ان کو جو ہے اپنی جو تلوار تھی حضرت عمر کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تلوار اٹھاؤ, اور جو بھی ایک کفر لوگ ہیں جو تم کو فورس کر رہے ہیں واپس جانے کے لیے ان کو جو ہے ایک سبق سکھاؤ. کیوں کر رہے تھے یہ حضرت عمر کا اس صاحب سے مطلب کتنا تعلق رہے گا؟ 6 سال سے تو یہ لوگ مدینے کے اندر ہیں, وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کر چکے ہیں, اور یہ صحابی 6 سال سے مدینے میں مکے کے اندر ہیں. اتنی جو ہے کیا ان کے اندر جو ہے بانڈنگ ہوئی ہوگی پاسٹ کے اندر. لیکن اسلام کی جو تربیت ہو گئی تھی اتنے دوران کے اندر ان صحابہ کہ مسلمان اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا, وہ بے شک 10 سیکنڈ پہلے پڑھا ہو یا اس نے سالوں پہلے پڑھا ہو, اب وہ ایمان کے اندر ہمارا بھائی ہے, اب اس کی حفاظت, اس سے محبت, یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ تربیت ان کے اندر اتنی جو ہے رچ بس گئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بہت نرم تھے, بہت نرم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو ہے بلوائیوں نے جو ہے گھر کو گھیر لیا تھا اور ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا. لیکن حضرت عثمان کو لوگ پرمیشن پوچھتے رہے کہ آپ حکم دیجئے, ہم ان باغیوں کو جو ہے ختم کر دیں گے. اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر, حسن, حسین, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹاپ کے صحابہ موجود تھے. سب پرمیشن پوچھ رہے تھے, آپ ایک حکم دیں, ہم ان لوگوں کو جو ہے ختم کر کے رکھ دیں گے. حضرت عثمان ان کو ایک ہی بات کہہ رہے تھے, کلمہ کو جو آدمی ہے اس کی جان میں اپنی جان کے عوض جو ہے نہیں لے سکتا, کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, آپس میں ہم بھائی ہیں, ان کو کچھ رنجش ہے میرے خلاف, وہ آپس میں مجھ سے جو ہے ڈیل کر لیں گے, ان کو جو ہے اپنے آپ کی دفاع کے لیے ان کو قتل کرنے کا میں حکم نہیں دے سکتا. تو یہ اتنا لیول کا جو ہے ایمان ان کے آپس کے اندر تھا کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے دوسری جگہ پہ انہینس کر کے بتا دیا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہیں, لیکن کفر کے خلاف جو ہے یہ بہت جو ہے طاقتور ہیں, بہت ہارڈ سٹینڈ ہے ان کا. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن, کہ جب حق اور باطل کا مارکا آ جائے گا تب جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مصلحت کیا ہے. تب جیسا جو ہے طارق بن زیاد اسپین کے بارڈر پہ کھڑ کے انہوں نے تمام کشتیاں جلا دی کہ اب ہم کو پیچھے جانے کا موقع نہ ملے, مسلمانوں کے اندر خوف نہ پیدا ہو, ان کے لیے ایک پیسیج نہ ہو کہ سامنے اتنی بڑی فوج ہے, اگر ہم ہار جائیں تو ہم جو ہے اپنی کشتیوں کے ذریعے سے واپس موراکو کی طرف چلے جائیں. انہوں نے تمام کشتیاں جلا دی. اس کے نتیجے میں جو ایمان اور جو استقامت ان لوگ کے اندر پیدا ہوئی اسی نے ان کو فتح کی طرف جو ہے لے کر گیا. تو یہ جو آپس میں جو محبت ہے ایک دوسرے کے لیے, اس کو جو ہے واپس انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈفرینسز ہمارے اندر ضرور رہیں گے, لیکن اس ڈفرینسز کا فائدہ کوئی جو ہے غیر طاقتیں, شر کی طاقتیں استعمال نہ کریں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ, ان دونوں کے آپس میں بہت گمبھیر جو ہے معاملات چل رہے تھے, بہت انٹینس معاملات چل رہے تھے حضرت علی کے خلافت میں, تو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت امیر معاویہ کو خط بھیجا. اس خط میں اس نے لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہارے بھائی یعنی حضرت علی کے درمیان جو ہے کچھ جنگ, یہ معاملات چل رہے ہیں, بہت تم لوگ کے اندر شدید اختلاف ہے, تم چاہو تو میں تم کو اسلحہ اور ان سب کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہوں, ہم دونوں ایک ہو کے یہ حضرت علی ان کو شکست دے سکتے ہیں.
اب آپ اندازہ کریے حضرت امیر معاویہ کا مطلب کیا جواب ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ سوچئے کہ اگر اس کے جگہ ہم یا کوئی اور ہوتا پولیٹیکل لیڈر یا کوئی اور بھی, وہ اس کا کیا رد عمل ہوتا, وہ کیا کرتا. آج کے دور کو جو ہے اس واقعے کے اوپر پرکھیے. حضرت امیر معاویہ کا شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس رومن امپرر کو خط لکھا. کیا لکھا کہ اے رومی کتے, یہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان جو ہے یہ معاملہ ہے, اگر تو میرے اور میرے بھائی کے بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا تو حضرت علی کی فوج سے جو پہلا تیر یا پہلا تلوار نکلے گا وہ امیر معاویہ کا ہوگا جو تیرے خلاف آ کے جنگ لڑے گا. تو یہ صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی اس میں ان کے نزدیک سب سے ٹاپ جو ہے اسلام اور اس کی سربلندی کی پرائیورٹی رہتی, اپنا اقتدار, اپنا یہ تمام چیزیں اس کے تابع یا نہ ہونے کے برابر رہتی, جس کے نتیجے میں اتنا بڑا ریسپانس جو ہے یہ انہوں نے بھیجا حضرت امیر معاویہ نے. تو یہ محبت آپس میں ہم لوگ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا پوائنٹ تھا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو سنگرش کرنا ہے, جو جد و جہد کرنا ہے, جو سٹرگل کرنا ہے, اس کے اندر پوری طریقے سے ثابت قدم رہیں گے, اور کسی ملامت کرنے, کسی کرٹیک کے ملامت کرنے سے جو ہے یہ خوف نہیں کھائیں گے, نہ یہ لوگ پسپائی اختیار کریں گے. جب یہ جنگ بدر اور یہ جنگ خندق اور یہ تمام جنگیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جو صحابہ اس مشن میں شروعات سے تھے اور جن کا ایمان مضبوط تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مضبوطی سے آپ کا ساتھ دیتے. لیکن یہ منافقین جو اندر سے مطلب کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے, جو لوگ آ کے اپنا ہر سب چیز رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے, چاہے وہ خیرات ہو, چاہے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے اپنی مال اپنی دولت سب لگانے کے لیے ہو, تو یہ ان لوگوں کو منافقین اپروچ کر کے کہتے کہ اپنا ہر چیز مت لگا دو, تم کیا پاگل ہو گئے ہو, کیا تم لوگ جو ہے عقل نہیں رکھتے کہ تم اپنی ہر جائیداد ہر چیز جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے ہو, اگر خدا نہ خواستہ کل کے دن نقصان ہو گیا تو پھر کون جو ہے پسپائی, یہ کون جو ہے تمہاری بھرپائی کرے گا. تم نے ہر دولت لگا دی, کل کے دن تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہوگا, کل کے دن رہنے کے لیے کیا ہوگا, تمہارے بچوں کے شادی. اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے جو صحابہ تھے ان کے اندر جو ہے یہ ایمان کی ایک کمزوری ڈالنے کی کوشش کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی جو صحابہ کرام جو ہے اپنے ایمان کا جو ہے اظہار کرتے, وہ لوگ اس جہاد کے محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے رہتے, وہ لوگ ثابت قدم رہتے, اور وہ لوگ جو ہے اپنی پختگی کا اظہار کرتے. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بلند کرتا ہے, اور پھر اللہ نے جتنے وعدے کیے, جتنے وعدے مومنوں سے کیے, ان وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. یہی وعدے کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ 8ویں ہجری میں مکے کی طرف آپ نے رخ کیا, اور اب وہ مارکا آ گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ جو ہے پورے مکہ اور اس کے بعد پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہیڈ کیا, اور یہاں پر پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ ظاہر سی بات ہے, آپ یہ چیز تصور کریں کہ یہ 8 ہجری ہے, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے ہوئے تقریباً 21 ایئرز ہو چکے ہیں, 21 سال. اس میں سے 13 سال مکے کے اندر وہ لوگ نے جو چیزیں جھیلی ہیں, کیسے خباب بن الارض, کیسے حضرت سمیہ, حضرت یاسر, ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, کیسے حضرت بلال اور یہ تمام جو غلام طبقہ تھا ان کے اوپر ظلم کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے صحابہ کرام کی میموری میں تھی, ایسا نہیں کہ جو ہے ہسٹری کو جو ہے وہ بھول گئے تھے. اسی ہیٹ کے اندر جو ہے ایک صحابی کے منہ سے جو ہے الفاظ نکل گئے, الیوم یوم الملحمہ, کہ آج انتقام کا دن ہے. جو کفر نے ہمارے ساتھ جو ہے جو انہوں نے رویہ اختیار کیا, جس طریقے سے انہوں نے ہم کو ستایا, جس طریقے سے انہوں نے ہم کو نقصان پہنچایا, آج جو ہے ہم انتقام لیں گے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بات پہنچی کہ کسی نے جو ہے یہ نعرہ بلند کیا, آپ نے فوراً جو ہے آرڈر دیا کہ اس نعرے کو جو ہے بدل دیا جائے اور کہو کہ الیوم یوم المرحمہ, آج جو ہے رحمت کا دن ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رحیم اور کریم ہونے کا جو ہے معاملہ کیا تھا, آج ہم تمام مکے کے لوگ جنہوں نے ہم کو جو ہے نقصان پہنچایا, لیکن کیونکہ اب وہ اسلام قبول کریں گے اس لیے جو ہے ہم سب کو معاف کر دیں گے. یہ جو معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا, یہ عام معافی تھی, ہر آدمی کے لیے معافی تھی. آپ نے جو ہے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلے جائیں گے ان کے لیے معافی ہے, جو حرم میں پناہ لے گا ان کے لیے معافی ہے. اس طریقے سے سب کو معاف کیا تھا. یہ جو معافی تھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا, یہ معافی جو تھی ایک اسٹریٹجی تھی, ایک سوچ تھی, پوری کی پوری تھنکنگ تھی. وہ تھنکنگ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے وہ تھنکنگ؟ یہ جتنے صحابہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے, اس میں حضرت ابو سفیان آتے ہیں, اکرمہ بن ابو جہل آتے ہیں, تمام صحابہ آتے ہیں. یہ لوگ اسلام کو بہت سارا نقصان پہنچائے تھے پاسٹ کے اندر, بہت جو ہے ڈیمیج انہوں نے اسلام کو کیا تھا.
رسول اللہ علیہ وسلم کو احد کے اندر جو ہے جو دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے, جو خون کا فوارہ نکلا, وہ ان لوگوں کی جو ہے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملات پیش آئے. لیکن اب جس رسول اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے اٹھے تھے کہ اللہ کے دین کو جو ہے دنیا میں غالب کرنا ہے, اس کی جو ہے خلافت کا نظام قائم کرنا ہے, اب جہاں پر وہ لوگ آ کر پہنچے ہیں, اب رسول اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پریزنٹ کے اندر جو ہے کیا سٹینڈنگ لے رہے ہیں. پاسٹ میں جو ہو چکا وہ ہو گیا, اب اس کو ہم بدل نہیں سکتے پاسٹ میں جا کے. پریزنٹ سٹینڈنگ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ پریزنٹ سٹینڈنگ کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جو ہے معاف کر دیا. اگر معاف نہیں کرتے پریزنٹ سٹینڈنگ دیکھ کے, تو وہی تمام جو کفار جو ایک زمانے میں دور جاہلیت میں ان کے اندر جو بغض تھا, عداوت تھی ایک دوسروں کے خلاف, آپس میں ایسے لڑتے کہ باپ جاتا تو بیٹا اس جنگ کو کنٹینیو کرتا. تو اسلام آنے کے باوجود بھی یہ رواج جو ہے چلتا رہتا. تو وہ جو دین رسول اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, اس میں جو امن, اس میں جو بھائی چارہ, اسٹیبلٹی, استقامت اور ان سب کا جو درس تھا, پھر وہ کبھی جو ہے فلفل نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ پاسٹ از پاسٹ, جو جرائم ہو چکے ہیں, جو کچھ نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. اب جو نیا ویژن لے کے اٹھے ہیں اور آخری اس کے فیز میں انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے, اس کے لیے اپنے تمام ایفرٹس, اپنی انرجیز یہ تمام اس طرف چینل کرو. آج یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپس میں بہت سارے اختلاف ہو سکتے ہیں, ماضی کو لے کے, اس کو لے کے, اس کے اوپر جو ہے تجزیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ ماضی ہم لوگ کا جو ہے بہت برا تھا, آپس میں کس طریقے سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اندر جو ہے لڑائی یہ سب کی. لیکن آپ کو جو ہے اپنا انالیسس کریکٹ بنانے کے لیے کرنٹ سٹینڈنگ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. پاسٹ پہ اگر جائیں گے تو جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کو جیت ملی اور کام آگے بڑھا, آپ پاسٹ پہ انالائز کر کے کبھی پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ ہمیشہ اسی سرکل کے, وشیس سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اس زون میں رکھیں گے کہ ہم حق کے اوپر ہیں, ہم جو ہے صحیح راستے پہ ہیں, بس جو سامنے والی پارٹی ہے یہ ہماری دشمن ہے اور ان کے خلاف جو ہے اکساتے رہیں گے. کرنٹ سٹینڈنگ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی صدی میں کون لوگ جو ہے صحیح راستے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, کون اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے, کون اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے دین کی جد و جہد کے لیے یہ لگا رہا ہے. اس کو سمجھ کے جو ہے اپنی جو اوپینین ہے ان سب کو جو ہے بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو 21ویں صدی ہے, یہ تمام ابھی تک کی جتنی صدیاں گزری ہیں ان میں ایک بہت اسپیشل اسٹیٹس ہولڈ کرتی ہے. اس میں بہت سارے یونیک واقعات پیش آئے تھے. اسی صدی کے شروعات میں جو ہے اتنی بڑی سلطنت عثمانیہ یہ جو ہے ختم ہو گئی, جو مسلمانوں کی لاسٹ اسٹینڈنگ تھی. نسیہ منسیہ کے میپ میں اب اس کا کہیں نشان آپ کو ملتا نہیں ہے, اتنی بڑی سلطنت. پھر اسی کے اس میں اللہ کی مغضوب علیہ قوم, جس کے اوپر اللہ نے جو ہے لعنتیں بھیجی ہیں اپنی, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے. وہ لوگ جو ہے دنیا میں 2000 سال بعد برسر اقتدار میں آ گئے ہیں. تو یہ جو نئی سینچری ہے اس میں بہت ساری پوشیدہ جو چیزیں ہیں وہ کھل کے آ رہی ہیں. جن لوگوں کو عقیدہ اور ان سب کے اوپر تھا, آج ان کی سٹینڈنگ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, کن کے ساتھ جو ہے ان کے جو ہے تعلق بن رہے ہیں, اور جن کے ساتھ جو ہے رنجشیں, جن کے ساتھ اختلاف اور نفرت کا بازار تھا, ان کی بھی سٹینڈنگ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو یہ پوشیدہ چیزیں جو آج ابھر کے آ رہی ہیں, اقبال نے اپنے 2 جملے کے اندر اس کو بیان کر دیا. جو چیز کل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نبودار. جو چیزوں کو چھپا دیا گیا تھا, جن چیزوں کو جو ہے بھلا دیا گیا تھا, وہ چیزیں اس صدی کے اندر دوبارہ اٹھ کے جو ہے واپس آ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوزیشن کے اوپر لے کے جا رہا ہے کہ اللہ اب چھانٹ کے رہے گا کہ کون حق کے اوپر ہے, کون باطل کے اوپر ہے. ہماری توقع, ہماری محنتیں ہونی چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دیں. یہ جو آیت 54 ہے سورہ مائدہ کی, آپ لوگ یقیناً گھر پہ جائیں اور اس کا مطالعہ کریں کہ کیا کانٹیکس کے اندر یہ نازل ہوا. یہ جو آیت تھی 54, اس سے 2 آیت پہلے 51 آیت ہے, اس کا بس ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء من بعض, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء, مددگار, اپنا جو ہے نا ساتھی مت بناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہے. کون؟ یہود اور نصارہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے, یہود اور نصارہ ساتھی نہیں تھے, یہ لوگ دشمنے تھے. ان کی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے عداوت تھی, بغض تھی. عیسائی ان کو حقیر سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن اللہ ان کو جو ہے قتل کیا, اور کرسچنز نصارہ مانتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے ہمارے مسیح ہیں, ہمارے خدا ہیں. تو آپس میں یہ لوگ کے جو ہے نا جنگیں ہوتی. جو رومن امپائر کے حصے جہاں پہ یہودی بسے ہوئے تھے, ان کو گھیٹوز کے اندر رکھا جاتا. ان کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی کہ یہ گندے گھٹیا قسم کے لوگ یہ ہمارے شہر کے اندر آئیں گے تو یہ گندگی مچائیں گے. اتنی آپس میں ان کی رنجشیں تھیں, اتنی آپس میں ان کی جو ہے بغض اور عداوت تھی جب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے. لیکن کیونکہ قرآن جو ہے تا قیامت تک کے لیے جو ہے ہدایت ہے, یہ آیت کا مصداق آج کی صدی میں آ کے جو ہے یہ پورا ہو رہا ہے کہ وہ ہنود اور غنود, وہ یہود اور نصارہ اب
ایک جو ہے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں اور ایک گول وہ دجال کی قیادت کو جو ہے استقبال کرنے کے لیے اپنا ہر چیز جو ہے وہ لوگ لگا رہے ہیں. جو آج سے 1000 سال پہلے صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, 250 سال 250 سال تقریباً وہ سلسلہ چلا. اس سلسلے کے اندر جو ہے فرانس سے, جرمنی سے, یو کے سے, سوئٹزرلینڈ, دنیا کے کونے سے جہاں سے عیسائی تھے وہ مسلم دنیا کے اوپر بیت المقدس لینے کے لیے چڑھ گئے تھے. اس میں ان کی یہودیوں کے ساتھ بھی دشمنی تھی. جب ان کی ایک پوری کی فوج عیسائیوں کی رائن لینڈ جو جرمنی میں ایک شہر ہے وہاں سے گزری, تو ان کے جو کارڈینلز تھے, جو ان کے فوجی تھے, انہوں نے کہا کہ مسلمان تو بہت دور ہیں, ان یہودی جو رائن لینڈ میں رہ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے مارو, یہ ہمارے دشمن ہیں. اتنی دشمن 1000 سال پہلے تک ان کے تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجیز بنی اور یہ تمام چیزیں, اس میں آپس میں یہ لوگ اتنے قریب آ گئے کہ اب انہوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا کہ آپس میں جو ہماری رنجشیں تھی اس کو چھوڑو, اب جو ہمارا نیا ایجنڈا ہے نیو ورلڈ, اس کا نئی دنیا کا, اس میں جو ہے ایک ہو کے کام کرو. آج ایک ہو کے وہ لوگ آ گئے ہیں. تو یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کو جو ہے اپنا پشت پناہی بنائے گا, فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُم, جو ان کو اپنا بنائے گا وہ ان کا شمار جو ہے انہی میں سے ہوگا. اس آیت کو سمجھ کے آج کی جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں اور جو آنے والے حالات ہیں اس کی طرف جو ہے نا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. جو خاص طور پہ کیریئر اورینٹڈ بچے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ انجینئرنگ, ڈاکٹر, ان تمام سے علاوہ بھی جو اور سبجیکٹس ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن ہے, انٹرنیشنل جو ہے بینکنگ ہے, انٹرنیشنل افیئرز ہیں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, اکنامکس ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, پولیٹیکل اکنامکس, یہ جو سبجیکٹس ہیں اس کی طرف توجہ دیں تاکہ ان آیتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو بات, جو حقائق بتائی ہیں اس کو اس لیول کے اوپر ہم کھول کے بیان کریں اور اپنی اوپینین جو ہے جو حق ہے اس کے ساتھ بنیں. جو حزب اللہ ہے وہ غالب ہو کے رہے گا. الا ان حزب اللہ هم الغالبون, جو اللہ کی جماعت ہے, جو ثابت قدم ہیں, جو اس کے ساتھ وفادار ہے, اللہ ان کو حزب الشیطان کے اوپر جو ہے غالب کر کے رہے گا. اس میں ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس توحید کو دنیا کے اندر عام کرنا, اس نظام کو جو ہے دنیا کے اندر لا کے بتانا, حق کا نظام, جو انصاف کا نظام ہو, اس کے طرف ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بات پر اتفاق کر کے ان اشعار کے اوپر میں اپنے خطبے کا یہ کرتا ہوں. وہ وقت آیا کہ قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے, بتا رہی ہے ظلمت کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی, فلاکتوں کے نشان باقی, قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو. کون رئیس اہل نظر؟ وہ لوگ جو اس کام کے اندر جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے, جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. یہ شہادتیں جو ہو رہی ہیں جی, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک نیا نظام لے کر آئے گا, ایک ریولیوشن لے کے آئے گا اور حق جو ہے غالب ہو کے رہے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.